یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کے بارے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، کوئی ایک کتاب ہی پڑھ لیں ان کے بارے میں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کوئی ایک کتاب ہی، یہ ہمارے حکمرانوں کو زیادہ دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کتاب کوئی پڑھ لیں، اپنی مرضی کی پڑھ لیں، اور اسی کتاب کو دیکھ کے اپنی اصلاح کی، میری بات نہ مانیں، کہتے ہیں مولویوں کی بات ہم کیوں مانیں، بالکل نہ مانیں۔ کوئی تاریخی کتاب، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہندو جو چانکیا اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس نے جو چانکیائی سیاست جس کو کہتے ہیں، جھوٹ بولو، کیا کرو، جھوٹ بولو، فریب دو، دھوکہ دو، اقتدار کے لیے جو چاہو کرو، یہ وہی کتابیں آپ دیکھیں گے جس بھی حکمران کو پکڑیں اس کے سرانے سے چانکیا کی کتاب ہندو چانکیا کی کتاب نکل آئے گی، کیونکہ یہ ان لوگوں کا مشورہ قبول کرتے ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں۔ ہماری بات تو سنتے نہیں، پہلے مرحلے میں کہتے ہیں مولویوں کی کیا بات سنیں، مولویوں کو کیا پتا، ہمیں نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا، 10 سال وہ حکمران رہے، امیر المومنین رہے، کیسے انہوں نے امت کو سنبھالا۔ بیت المال میں پیسے آ گئے، کیا کریں جی، ایک چیز بتا دیتا ہوں، فرمایا کہ یہ بیت المال میں پیسے آ گئے، مسلمانوں کے پیسے، کن کے؟ مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں جی، تمام ہر مسلمان کا وظیفہ مقرر کریں، اتنا وظیفہ اس کو مقرر کریں کہ پورا سال اس مسلمان کا آرام سے گزر جائے۔ جس کو آج کل یورپ میں، امریکہ میں، کافروں کی دنیا میں، یاد رکھیے، بے روزگاری الاؤنس کہتے ہیں، دیکھیں وہ دے دیتے ہیں، کوئی آدمی بے روزگار اس کو دے دے، حضرت عمر سب کو دیتے تھے، جن کا روزگار نہیں ان کو بھی، جن کا روزگار ہے ان کو بھی، کہتے بیت المال آپ لوگوں کا ہے، تقسیم کر دیں۔ کیوں جی؟ اس لیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں کہ شاید بیت المال میں سے 2-4 پیسے ہمیں بھی مل جائیں۔ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت کی بات کریں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کریں، بھائیوں آپ تک بھی بیت المال کے 4 پیسے پہنچ جائیں گے، آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ کا میرا بھی ہے، شاید میرا بھی کوئی حصہ ہے۔ اب بیت المال میں ٹکا میرا نہیں ہے، ٹکا نہیں، آپ کا ہے نا میرا ہے۔ 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے نا تقریباً، میں پڑھ رہا تھا اسے تو یاد رکھیے اس میں ناچ گانے کے لیے بھی پیسے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے نا بھائی ناچ گانے کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے جی، فنون لطیفہ، ہاں جی، وہ اقبال نے کہا تھا بھائی جو ہے نا بھائی شمشیر الثنا اول طاووس و رباب، یہ طاووس و رباب ناچ گانا یہ تو زوال کی آخری حد ہے۔ یونیورسٹی میں ناچ گانے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور اپنی یونیورسٹیوں کو دنیا میں ہم کیا کریں گے، ان کا سافٹ امیج بحال کر، واہ واہ۔ آگے غریبوں کو دوائی کے لیے پیسے نہیں مل رہے، آپ دوائی دیں گے تو آپ کا سافٹ امیج یہ ہوگا، ناچ گانے سے سافٹ امیج نہیں ہوتا۔ وہ کافر جیسے جس ڈائریکشن میں ہمیں چلاتے ہیں،